بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی اس نشست میں 19ویں پارے کے دوسرے ربوع کی تلاوت کی گئی ہے، اور اس دوسرے ربوع میں الحمدللہ آج سورۃ الشعراء کا آغاز کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی معروف صورتوں میں سے ہے اور 11 رکوع پر اور 227 آیتوں پر مشتمل یہ صورت مبارکہ ہے۔ اس میں سے آج ربوع کے مطابق 122 آیات کی ناظرین تلاوت کی گئی ہے، اور اس صورت کو سورۃ الشعراء اس لیے کہتے ہیں کہ اس صورت کے اختتام پر 224 آیت نمبر 224 میں الشعراء کا لفظ آیا ہے۔ وہاں پہ شعراء کا ذکر کیا گیا ہے کہ شعراء کون سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہیں اور کون سے شعراء ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہیں، اور جب انشاءاللہ وہ بات اور گفتگو آئے گی تو اس میں ہم اس کی وضاحت بیان کریں گے۔ سورۃ الشعراء کا آج آغاز کیا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس صورت میں کئی مضامین ارشاد فرمائے ہیں۔ اگر ہم ابتدائی آیات کا مطالعہ کریں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت کو اللہ نے بیان فرمایا، اور وہ صفت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدت کے ساتھ اس بات کی تمنا رکھتے تھے، خواہش رکھتے تھے کہ سب لوگ ایمان لے آئیں، اور اس خواہش کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محنت فرمایا کرتے تھے۔ کفار کے طرح طرح کے اعتراضات کے باوجود ان پر ہر طرح سے آپ کوشش فرمایا کرتے تھے، اور اس قدر اس کی تمنا رکھتے تھے کہ اگر وہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لاتے تو اتنا ہی آپ دل میں رنج و غم محسوس فرمایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں تک فرمایا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے جان عالم شاید آپ اپنا نفس خرچ کر دیں گے، یعنی اپنی جان آپ خرچ کر دیں گے اپنے آپ کو اس غم میں کہ وہ ایمان نہیں لا رہے۔ یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کو دیکھ کر گویا کہ ایسا نظر آتا ہے کہ آپ اپنی جان تک لٹا دیں گے اس معاملے میں۔ اور اس سے پہلے بات گزر چکی ناظرین سورہ طٰہٰ میں کہ فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے محبوب ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں، یہ قرآن ہم نے آپ پر، یعنی بار بار اللہ رب العالمین اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت نہ ہو۔ آپ اگر قیام فرماتے ہیں تو اتنا قیام کرتے ہیں کہ خود رب فرماتا ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، پیارے حبیب آپ اپنے قیام کو کم کیجئے، یعنی پوری دنیا کو فرماتا ہے کہ قوموا للہ قانتین، کہ سب کے سب اللہ کی فرما برداری میں کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو۔ لیکن جب پیارے حبیب کا معاملہ آتا ہے تو فرمایا کہ قم اللیل الا قلیلا، پیارے اپنے قیام میں کمی کیجئے۔ وہ خرچ کرتے ہیں تو اتنا خرچ کرتے ہیں کہ خود رب فرماتا ہے کہ ولا تبسطھا کل البسط، کہ آپ اتنا زیادہ خرچ نہ فرمائیں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادات میں، قرب الہی کے کاموں میں، اطاعات میں جس قدر ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑھ کر آپ اس کام کو انجام دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ اس میں ناظرین ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس عمل ہے کہ ہمیں بحیثیت امتی کتنی محنت کرنی چاہیے، کتنی عبادت کرنی چاہیے۔ آج ہم بہت تھوڑی سی عبادت کر کے بھی بہت زیادہ جلد تھک جاتے ہیں، اور پھر نفس میں خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت ذکر و اذکار کر لیا ہے، بہت عبادات کر لی، ہم نے بہت دعائیں کر لی ہیں یا بہت تلاوت کر لی ہے۔ تو ہمیں ضرور اس حوالے سے غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اصل میں بہت ضرورت ہے کہ ہم مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گزاری کریں، اس کی بندگی کریں اور اس کی اطاعت کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، کہ ظاہر ہے کہ جب اتنا محنت کرتے تھے اور کفار مکہ اور کفار قریش اس کے بالکل برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے، تکلیفیں دیتے تھے، تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تسکین کے لیے، سکون پہنچانے کے لیے کئی انبیاء کے واقعات ذکر فرمائے۔ اس صورت میں 7 جلیل القدر انبیاء کے واقعات ہیں اور ان کی قوموں کے حالات ہیں کہ 7 انبیاء ایسے گزرے، ویسے تو کئی واقعات ہیں، کئی انبیاء کے واقعات ہیں، لیکن اس صورت میں 7 انبیاء کے واقعات بیان فرمائے کہ جنہوں نے اپنی قوموں کو ایڈریس کیا، محنت کی ہے، تبلیغ فرمائی، لیکن ان کی قوموں کا رسپانس اور اس کا جواب بالکل الٹ تھا۔ اللہ رب العالمین نے پھر ان اقوام کو کس کس انجام سے وہ دوچار ہوئے اللہ کی طرف سے، تو اس کو پھر اللہ نے بیان فرمایا۔ اس میں پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر آپ کے سامنے مد مقابل فرعون اور فرعون کی قوم تھی، اس کا اللہ نے تفصیل کے ساتھ اس میں ناظرین ذکر فرمایا کہ کس طریقے سے مکالمہ ہوا ہے۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں اللہ کی اجازت سے اور اللہ کے حکم سے تبلیغ کے لیے، تو فرعون نے اپنے احسانات جتانے شروع کیے۔ کہتا ہے الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، کہ کیا اے موسیٰ ہم نے تمہیں پالا نہیں تھا جب کہ آپ بچے تھے، اور بسر کیے آپ نے ہمارے پاس اپنی زندگی کے کئی سال،
یعنی ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اور فرعون احسان جتا رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ایک واقعہ صادر ہوا تھا، قتل کا ایک واقعہ تھا قبطی کو، ایک واقعے میں جس کا ذکر آگے 20ویں پارے میں تفصیل سے انشاءاللہ آئے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں بھی عرض کیا تھا، تو اس پر فرعون نے وہاں پر بھی گویا کہ اپنے گمان میں ایک طنز کیا موسیٰ علیہ السلام پر کہ آپ نے ایک شخص پر اس طرح سے ہاتھ اٹھایا تھا. حضرت موسیٰ نے پھر دونوں باتوں کا جواب دیا ہے کہ وہ جو میں نے ہاتھ اٹھایا تھا تو میں اس معاملے سے واقف نہیں تھا، اور یعنی کہ وہ ایک ایسا کام ہو گیا کہ جس پر خود اللہ کے یہاں بھی گرفت نہیں ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے میں مجھے کسی بھی قسم کی گرفت سے بے خوف فرما دیا ہے. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے مجھے رسولوں میں سے بنا دیا ہے، تو تم کیسے میری گرفت کر سکتے ہو؟ اور رہی بات کہ تم نے مجھے پالا یا میں نے تمہارے یہاں پرورش پائی، تو پھر اگر اس نعمت کو تم آج جتا رہے ہو تو میری پوری قوم کے ساتھ جو تم نے سلوک روا رکھا ہوا ہے، ان کو جس طریقے سے تم نے غلام بنایا ہوا ہے، ان سے بھاری بھرکم کام لیتے ہو، پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ فرعون کے پاس ظاہر ان باتوں کا جواب نہ تھا، تو اس نے ٹاپک بدل دیا، کہنے لگا اچھا جس رب کی آپ بات کرتے ہیں تو وہ رب کون ہے، کیا ہے؟ قال فرعون وما رب العالمین، وہ رب العالمین کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ رب العالمین کے اوصاف بتائے، صفات بیان کی. اس پر فرعون درمیان میں مذاق اڑانے لگا، سوال اور جواب مطابق نہیں ہے، میں کچھ پوچھ رہا ہوں آپ کچھ بتا رہے ہیں، وہ درمیان میں ایک تفصیل ہے. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو معجزات عطا فرمائے، عصائے موسیٰ کا ایک خاص معجزہ ہے، ید بیضا کا جو معجزہ ہے، پھر آپ نے اللہ کے حکم سے ان معجزات کا اظہار فرمایا، تاکہ ہو سکتا ہے کہ ان معجزات کے بعد یہ ایمان لے آئے، یہ نہ لائے تو اس کے لوگوں کو عقل آ جائے. حضرت موسیٰ نے معجزات دکھائے، لیکن اس کے بعد بھی ظاہر ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ ایمان لاتا، وہ مقابلہ کرنے پر آمادہ ہو گیا. مقابلہ کرنے پر جب آمادہ ہوا تو پھر اس کے بعد اس نے اپنے گرد بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑا یہ جادوگر ہے، تو ہم بھی اپنے جادوگروں کو بلا لیتے ہیں. پھر یہاں سے وہ تفصیل شروع ہوئی جو کہ 90 پارے میں ناظرین اس سے پہلے آپ سماعت کر چکے ہوں گے علماء سے، کہ اس نے جادوگروں کو بلایا اور جادوگر پھر مختلف جگہوں سے اکٹھے کیے گئے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے، یا معاذ اللہ آپ علیہ السلام کو اور آپ کے پیغام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی اپنی تباہ آزمائیاں شروع کر دی. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، انہوں نے اپنی رسیاں، اپنی لاٹھیاں میدان میں ڈالی، اور فرعون کی عزت کی قسم کھا کر انہوں نے کہا کہ ہم ہی غالب آنے والے ہیں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنا عصا شریف جو ہے وہ زمین پر ڈال دیا، اور یکایک وہ ایک بڑا اژدہا بن کر ان کی رسیوں کو، لاٹھیوں کو جو سانپ کی شکل میں لہرا رہی تھی، انہیں وہ عصائے مبارک جو ہے وہ نگلنے لگا. تو یہاں پر وہ جادوگر حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے اللہ رب العالمین پر. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ موسیٰ وَہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. فرعون یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گیا. اس نے کہا کہ ضرور یہ آپس میں تم لوگوں کے سب کی ملی بھگت ہے، کوئی سازش ہے میرے خلاف کہ سب لوگ جو ہے مل جل کر میرے خلاف آ گئے ہو. لیکن اب یہ دیکھیے ناظرین، ایمان کی برکت دیکھیے. ابھی تک تو یہ جادوگر سب کے سب فرعون کے خوف میں تھے، اسی کے خوف سے جمع ہوئے ہیں، اس سے اجر کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کتنی اجرت ملے گی، ہم جادو دکھائیں تو کتنے پیسے ملیں گے. ابھی تک تو یہ سچویشن تھی. اور جب ایمان کا نور سینے میں داخل ہوا، اللہ نے کیسا انہیں جذبہ عطا فرمایا، کیسی بے باکی عطا فرمائی کہ اب جب فرعون انہیں دھمکیاں دے رہا ہے ان جادوگروں کو کہ اب تم جب کہ ایمان لا چکے ہو موسیٰ پر، تو فرعون کہنے لگا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، کہ اب میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے، اور میں تمہیں سولی دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ اب کوئی پرواہ نہیں ہے، لا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، اب ہمیں تمہاری ان دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں. یہ کتنا ناظرین ایک حیرت انگیز موقع ہے گویا کہ جب ایمان کا نور آیا تو اس کے بعد لب و لہجہ بدل گیا، جذبات بدل گئے، اور اس کے اندر ایک ایسی بے خوفی، کیونکہ اللہ کا خوف آیا تو پھر سب سے بے خوف ہو گئے وہ. یہ اللہ کے خوف کی برکتیں ہیں، ایمان کی برکتیں ہیں کہ جو یہاں پر نظر آ رہی ہیں. اللہ نے پھر اور بھی اس میں تفصیل بیان فرمائی کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے پھر اپنی قوم کو لے کر تشریف لے گئے، سمندر میں کیسے راستہ بنا، اور اس راستے کو دیکھ کر فرعون بھی پیچھے پیچھے آیا، لیکن وہی اس کے لیے راستہ مشکل کا باعث بنا، اس کی قوم اس میں غرق ہو گئی، اور حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم کو اللہ رب العالمین نے نجات عطا فرمائی. پھر ناظرین اسی میں دوسرے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا اگلے رکوع میں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، محبوب آپ لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم کا قصہ بیان کیجیے، اور خاص طور پہ کفار قریش کے سامنے. وجہ یہ تھی کہ حضرت خلیل علیہ السلام کو ظاہر ہے کہ یہ لوگ جد اعلیٰ کہا کرتے تھے، ان کا بڑا ایک احترام سے نام لیا کرتے تھے، اور کعبے کے بانی کے طور پہ وہ جانتے تھے، اور اب ان کی نسل ہونے پہ ایک بڑا فخر کرتے تھے.
لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ صرف ایک فخر ہی کرتے تھے، باقی ایمان لانے میں بہت پیچھے تھے۔ حضرت ابراہیم کا معاملہ آتا تو پھر ایمان کی کوئی بات آتی، توحید کی بات آتی تو پھر وہاں پہ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اس لیے بطور خاص بار بار حضرت ابراہیم کا واقعہ انہیں سنایا گیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، انہیں بیان کریں نبأ ابراہیم، حضرت ابراہیم کا واقعہ کہ انہوں نے اپنے چچا آزر کے سامنے وہ کھڑے ہیں۔ پیچھے جو واقعہ آپ نے سنا اس میں حضرت موسیٰ فرعون کے سامنے کھڑے ہیں، ادھر حضرت ابراہیم اپنے چچا آزر کے سامنے کلمہ حق لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ما تعبدون، یہ تم کن چیزوں کی پرستش میں لگے ہو، کن چیزوں کی عبادتیں کر رہے ہو، جبکہ عبادت ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ قالوا نعبد اصناما، ہم اپنے ان بتوں کی، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ناظرین یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ چچا سے گفتگو ہو رہی ہے۔ بعض لوگ اس کو چچا آزر کو والد سمجھ بیٹھتے ہیں، تو علماء مفسرین نے واضح طور پر لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد اور تھے، وہ ان کا نام تاروخ تھا اور ان کو والد کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو کہ لِأَبِيهِ، ابن کا مطلب باپ بھی ہوتا ہے، چچا بھی ہوتا ہے، تو محاورتاً باپ بول دیتے ہیں، مجازاً بول دیتے ہیں، لیکن مراد اس سے چچا لیا جاتا ہے اور چچا آزر ہی اس سے مراد ہیں، اگرچہ باپ کا لفظ بولا جائے ترجمے میں لیکن چچا مراد ہیں۔ تو هل يسمعونكم يستدعون او ينفعونكم او يضرون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بتوں کی بے بسی بتائی کہ کیا یہ سنتے بھی ہیں تمہاری کچھ، کوئی نفع کوئی نقصان کچھ بھی ہے ان کے اندر؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جی ہم تو اسی طرح آبا و اجداد کو بس کرتے ہوئے دیکھتے آئے ہیں، تو بس اس لیے ہم اسی طرح کرتے آ رہے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کے سامنے اللہ کی توحید بیان کی کہ میرا رب وہ ہے الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا وہ میرے رہنمائی فرماتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، مجھے کھلاتا ہے مجھے پلاتا ہے، واذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے صحت بخشتا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیین، وہ مجھے موت عطا کرے گا اور وہی مجھے زندہ فرمانے والا ہے، زندگی بخشنے والا وہی ہے، اور جس سے مجھے امید ہے کہ وہ میری مغفرت فرمائے گا خطاؤں سے یوم الدین، قیامت کے دن۔ یہ تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام تعارف کروا رہے ہیں اس قوم کے سامنے کہ جنہیں اللہ کا تعارف نہیں ہے، اور بتوں کی بے بسی کو بیان فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہ میرا ذکر جاری فرما دے لوگوں میں، مجھے جنت کے وارثوں میں سے بنا دے، اور اس کے علاوہ مغفرت کی بھی آپ نے دعا کی کہ جس کی بعد میں ہم وضاحت کریں گے ایک مقام پر، کہ آپ نے اپنے چچا کے لیے مغفرت کی دعا کی، لیکن یہ اس وقت تک تھا کہ وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ، ایک وعدہ تھا چچا سے کہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ 16ویں پارے میں یہ بات گزر چکی ہے، ساستغفر لک ربی، لیکن جب اللہ نے پھر منع کر دیا کہ کفار کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی، فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس معاملے میں پیچھے ہٹ گئے اور بخشش کی دعا پھر انہوں نے اپنے چچا کے لیے نہیں فرمائی، اور پھر واضح طور پہ فرما دیا کہ قیامت کے دن سے لوگوں کو ایک طریقے سے ڈرایا ہے کہ وہ دن ہوگا کہ جس دن کوئی مال و دولت اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، مگر اگر کوئی چیز وہاں کام آ سکتی ہے فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہی ہے کہ جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر آئے۔ قلب سلیم وہ ہے کہ جو سلامتی والا دل، شرک سے، ریاکاری سے، برائی سے، حسد سے، ہر قسم کے شر سے جو دل پاک ہے، اللہ کے ہاں ایسے ہی قلب کا مطالبہ ہے، ایسا ہی قلب سلیم بھی ہے اور ایسا ہی قلب منیب بھی ہے، اور قرآن میں قلب منیب بھی اس کو ناظرین کہا گیا ہے۔ تو ان آیات میں اور بھی بہت سی ہدایات ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی ہے اور بھی دیگر انبیاء کا ہے، لیکن چونکہ ناظرین سورۃ الشعراء کا تسلسل تلاوت ابھی جاری ہے انشاءاللہ، کل کی تلاوت میں جب سورۃ الشعراء کی ان بقیہ آیات کو انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے تو اس کی تفسیر میں دیگر انبیاء علیہ السلام اور پھر انہوں نے جو اپنی قوم کو نصیحتیں بیان فرمائی ہیں اس کا انشاءاللہ احوال اور تفصیل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام نصیحتوں کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔